بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انہ سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او الى امرأة ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ امام بخاری نے کہا کہ ہمیں حمیدی عبداللہ بن زبیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں سفیان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں یحییٰ بن سعید انصاری نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھے محمد بن ابراہیم تیمی نے خبر دی کہ انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو منبر پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے عمل کا ثمرہ وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔ سو جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جس کو وہ حاصل کرے، یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے، تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار ہوگی جس کی طرف ہجرت کرنے کی اس نے نیت کی تھی۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1 ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 1907 ہے، سنن نبی داؤد میں حدیث نمبر 2201، اور دیگر حوالہ جات جو آپ کی سکرین پر درجہ ذیل آپ کو دکھائے جا رہے ہیں۔ اس حدیث کا سبب یہ ہے کہ ایک عورت کو ایک شخص نے نکاح کا پیغام بھیجا، تو وہ عورت ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی، تو وہ شخص بھی اس کے پیچھے ہجرت کر کے مدینہ چلا گیا۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ جس نیت سے ہجرت کرے گا اس کی جو ہجرت ہے وہ اس نیت پر ہی اس کی شمار ہوگی۔ اگر اچھی نیت سے کی ہوگی تو اس کو اس کا اجر ملے گا، اگر بری نیت سے کی ہوگی تو اس کا اسے جو ہے وہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک جب انسان کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو جب تک وہ اچھی نیت نہیں کرتا، اس کی نیت نہیں کر لیتا، تب تک وہ عبادت جو ہے اس کی قابل قبول نہیں ہوگی۔ جس طرح مثال کے طور پر کہ ایک انسان غسل کرتا ہے، جنابت سے جو ہے وہ دوری حاصل کرنے کے لیے جو ہے غسل کرتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے، تو جب تک وہ نیت نہیں کرے گا امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک تب تک اس کی جو ہے وہ جنابت اس سے زائل نہیں ہوگی۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک، احناف کے نزدیک چاہے وہ نیت کرے یا نہ کرے، چاہے وہ ٹھنڈک کی نیت سے کرے چاہے جس طرح مرضی کرے، جب وہ غسل کرے گا تو اس کی جو ہے وہ جنابت اس سے زائل ہو جائے گی۔ فقہائے احناف جو ہیں وہ اس پر یہ دلیل دیتے ہیں کہ جتنے بھی شرعی احکام ہیں، جتنے بھی شرعی معاملات ہیں، اس میں نیت کا کوئی اتنا اعتبار نہیں ہے کہ انسان جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے اس کے ذہن میں نیت ہوتی ہے تب بھی وہ کام کرتا ہے۔ جس طرح کسی نے کسی کا قرض ادا کرنا ہے، یا کسی نے امانت واپس کرنی ہے، یا اذان دینی ہے، نماز پڑھنی ہے، تلاوت قرآن مجید کرنی ہے، جو بھی کام کرنا ہوتا ہے، یا راستے سے کوئی چیز ہٹا دیتا ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس وقت انسان کے ذہن میں اس کام کی نیت ضرور ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے جب غسل یا وضو کرنا ہے تب بھی انسان کو نیت کی کوئی اتنی جو ہے وہ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، دل میں جو ہے انسان کے نیت ہوتی ہے۔ تو جیسے دل میں جو ہے انسان جو بھی نیت کرتا ہے تو وہی جو نیت ہے اس کی گویا کے اعتبار اس کی زبان کا ہی کیا جاتا ہے، کیونکہ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ حضرت ابو ذر بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار تو اجر لے گئے، وہ ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح روزے رکھتے ہیں، تو اپنے مال کی وجہ سے وہ صدقہ کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا تمہارے لیے صدقہ نہیں رکھا؟ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ رکھا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری ہر تسبیح پڑھنا جو ہے وہ صدقہ ہے، ہر تکبیر کہنا صدقہ ہے، ہر حمد کرنا صدقہ ہے، حتیٰ کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، اور تمہارا اپنی بیوی سے جماع کرنا بھی صدقہ ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی سے جماع کرنا بھی صدقہ ہے؟ ہم میں سے تو ہر شخص جب اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو اپنی شہوت دور کرنے کے لیے جو ہے وہ جماع کرتا ہے، تو کیا اس پر بھی ہمیں اجر ملے گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ
کہ اگر وہ اپنی شہوت جو ہے وہ حرام طریقے سے پوری کرتا تو کیا اس پر اسے گناہ ہوتا یا نہ ہوتا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے گناہ ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے حلال طریقے سے جو ہے وہ اپنی شہوت کو پورا کیا ہے، تو اسی لیے اللہ رب العزت اس کو اس پر اجر عطا فرمائے گا۔